روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک نیر ڈیلی قدرت نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، میں جو آج آپ کے سامنے ایک کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں، بالکل جو انسان کے ساتھ بیتی ہوئی ہوتی ہے یا جس کو پتہ ہوتا ہے وہی یہ چیز کرتا ہے۔ میرے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے تو ناظرین میں آج اس طرح یہ بہت درد بھری کہانی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ کوئٹہ چمن کا ایک بچہ میرے ساتھ موجود ہے، رہائشی ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا بچہ، ان کے جگر میں سوجن ہے، معدے میں ان کا کینسر ہوا ہے، اور یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی کے نجی اسپتال میں چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں پہ جب جو اپنا وہ جمع کنجی لے کر آئے تھے، جس کا ہم بولتے ہیں کچھ پیسے لے کر آئے تھے، وہ ان سے ختم ہو گئے۔ ناظرین، یہ ابھی صدر کے علاقے کراچی کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ وہاں پہ ایک ہمارے دوست ہیں عیسی بھائی، ان لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا ڈیلی قدرت نیوز سے کہ ہمارے چمن کا رہائشی بھائی آیا ہوا ہے، ان کی کوئی مدد ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ہم ان سے اہل خانہ سے بات کرتے ہیں کہ کب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ بچے کو کب سے کینسر ہوا ہے، اور کہاں تک یہ علاج کروا رہے ہیں، اور ابھی ان کو کس چیز پہ روکا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ابھی کس چیز کی زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ ان کے پاس تو جو پیسہ مالی حالات ان کے بہت کمزور ہیں ناظرین، تو اپنے حکمرانوں سے ہم یہی کہیں گے کہ آگے جب یہ چل رہے ہیں، ہم ان سے اپنے حکمرانوں سے کہیں گے تو ایسے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ تو آگے چل رہے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کے والد صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ہم تھوڑی سی بچے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ ہاں ٹھیک ہو؟ وہ ٹھیک۔ اچھا، درد ہوتا ہے، درد مرد ہوتا ہے؟ وہ جگر خراب تھی، پر لرمانے کی جراثیم دی دغا مرغلی دی۔ کب سے؟ میدی کی دانہ دا کینسر اته میاشت کی، څلور میاشت کی چې علاج مشو کړی، اوس مې سره پیسې خلاص شو، مې سره دې څوک مدد وکړي۔ یہ کب سے علاج کروا رہے ہیں آپ؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ څلور میاشت۔ خلک زموږ سره کومک وکړي، مجبور یو پلار سره دی، یوه ناره سره ده، کور هم په چمن کې دلته په 25,000 کوټه نیولې وه، مې سره یې څه مدد وکړي، مې سره د خدای په لیاز مدد وکړي۔ سامنے دیکھو ناظرین، یہ بچہ ابھی پشتو میں بات کر رہا ہے کیونکہ مجھے کچھ پشتو کی سمجھ آتی ہے، بالکل ہی زیادہ نہیں آتی، تو بچہ ابھی کچھ اپنے انداز میں پشتو میں کچھ امداد کی اپیل کر رہا ہے۔ جو بھائی پشتو سمجھنے والے ہیں، جو بولنے والے، وہ اس چیز کو لازمی سمجھیں گے، اور پنجابی بھائی جو ہیں ہمارے، یا اردو اسپیکنگ بھائی ہیں، جو بھی ہیں، جیسے کہ ہمارے پورے پاکستان کے جتنے بھائی ہیں، بلوچ بھائی ہیں، پنجابی بھائی ہیں، پختون بھائی ہیں، اور یہ سندھی بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ گلگت والے بھائی، جو بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں گے، جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو میں ان کی مدد کریں۔ تو ناظرین، یہ بچہ ابھی جو آپ سے اپیل کر رہا ہے پشتو کے اندر، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ ہاں، بھائی ما سره مدد وکړي، مې د پیسو د خوا لیدلی یم، کور هم په چمن کې دی، د 8 میاشت کې چې راوتلی یم، مې سره یې څه مدد وکړي۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین۔ ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پہ جو ان کے والد بیٹھے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کا موقف جانیں، وہ بھی دیکھتے ہیں اردو میں بات کر سکتے ہیں، یہاں پشتو میں بات کرتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ بخیر خیراتی دکڑے، شکر ہے الحمدللہ۔ تسنگ شب خیر خیراتی۔ کون سے علاقے کے رہنے والے ہیں آپ؟ چمن سے۔ چمن سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب سے مسئلہ ہوا بچے کے ساتھ؟ یہ بچے کے جگر خراب ہے، جراثیم میں مرغڑی ہے، یہ مسئلہ معدے کے کینسر ہے۔ نو دا د چمن سم راغلی، دا تم میاشت چې موږ راغلی د کوټ په سیول کې موږ داخله ولو، څلور میاشت څلور نیمه میاشت موږ هلته داخله ولو، د هغه ځای څه چې هغو جواب راکړي، بیا موږ رالو دلې کراچي ته رالو، د ډاکټران ډاکټر غلام نبي واټ کې و، ډاکټر موبین واټ کې ولو، چې هغو موږ ته جواب راکړي، بچی مې ورځ په ورځ مطلب سکنډ په سکنډ شاته را روان و، مخ ته نه کړي، دوایانې موږ ټوله په پیسو راوړلې،
چې زموږ سره پیسې خلاص شولې دغه شولې دلته مې د بچي پر مرګ باندې وبېرېدلم. پیسہ بھی ختم ہو گیا، خلاص ہو پیسې گیا. خلاص وګیا. بیا دا یوه بله سره ما دا دغه وکړي شی چې ورته مې ویل شی چې ما سره پیسې خلاص شولې زه ځمه کراچي ته، دا بچی مې مري. په دا بچي ما دون اعتبار نه درلودی زه د کراچي پرې راورسېږم. د مرګ د ژوند پر دعوا وله. بیا هم زه راورسېدم کراچي ته ښې دغه نور پښتنو دغه چا و چا کومکونه را سره کړي دي، دغه را سره کړي دي. اوس په انډس اسپتال و په دغه کې سیول کې موږ علاج کوو. سیول کون سے والا؟ بڑا والا سیول، په دې کې موږ علاج کوو، موږ دغه کوو. دا پر ناظرین جو ابھی یہ بتا رہے تھے کہ میں جب کراچی کے اندر آیا ہوں تو میں انڈس ہاسپٹل میں گیا ہوں، وہاں پہ جا کے میں نے اپنے بچے کا چیک اپ وغیرہ کرایا. تو ان لوگوں نے یہاں جو کراچی کے اندر جو مین بڑا ہاسپٹل جیسے ہم ٹراما سینٹر بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر جو بنایا ہوا سندھ حکومت نے، وہاں پہ سول ہاسپٹل میں وہاں پہ بھی ان کے بچے کا کل آپریشن ہو رہا ہے. تو ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو ابھی آپ کو کس چیزوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، کس چیزوں کی پریشانی ہے؟ دا پریشانی د شی چې هلته ما ته هم ډاکټرانو جواب راکړي اوس دا لبلبي دي، د دې لبلبو اپریشن دي. دا سبا ګوره پر 26 تاریخه باندې دا اپریشن دي. د پیسو د دې ضرورت چې زموږ سره نه کرایه شته نه دغه شته شی پر دنیا شی د موږ سره نشته. نو دغه یو چا پښتنو عاجزانو قریبانو دغه څه مرسته چې را سره کړې هغه نن را باندې ودرېدل. زه د خلکو سره دا خواست کوم دا دغه کوم چې زما سره مدد وکړي، زما سره دغه وکړي. دا 3 کسان موږ راغلي یو، دا بچی مې دی، یوه مې مور ده، دا 3 کسان موږ راغلي. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ پانیزی روزانه کوم، روزانه ڈیلی کام کرتے ہیں آپ؟ هره ورځ د کومې خوا چې پیدا شي بیا یې کوم. اچھا ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ڈیلی کام کرنے والے ہیں، جب ہمیں کوئی کام وغیرہ ملتا تو ہم کام کرتے نہیں، تو ہمارا اس طرح گزارا ہو رہا ہے. چمن کا علاقہ آپ کو پتہ ناظرین وہ پتھریلا علاقہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ کہلایا جاتا ہے. ابھی ہم ان سے جو آخری میں بات کرتے ہیں کہ ابھی آپ یہاں کے ناظرین جو ہمارے حکمران ہیں یا جو بھی صاحب حیثیت افراد ہیں، میں ان سے خود ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کی خدا را مدد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بھائی بیٹھے ہو ہم ان سے بات کرتے ہیں آخر میں وہ کیا کہتے ہیں. جی زه سره څه وکړم ښې دا زما بچی مري د خکېږي ښې چې دا خلک زما سره مدد وکړي، زما سره دغه وکړي. زما کور و کیسه و معامله ګرده د کرایې ده. زه د دنیا پوروړی یم، دغه یم چې زما سره د مسلمانان مطلب دغه وکړي، مرسته را سره وکړي، دغه را سره وکړي. صحیح دی؟ بہت شکریہ. یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جس طرح ان کو پریشانی ہے بھائی کو، جو کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہم آخر میں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی ناظرین ان کے ساتھ مدد کرنا چاہے گا تو یہ ان کا موبائل نمبر ہم یہ اپنے منہ سے خود بتائیں گے. جو ان کا موبائل نمبر ہے وہ آپ کو ابھی ہم آپ کو ان کے منہ سے سناتے ہیں کیا ان کا نمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مدد کرنا چاہے تو ان کے نمبر پہ وہ مدد کر سکتے ہیں. ہاں آپ کا موبائل نمبر کیا ہے؟ 03 بیا 1 بیا 3 بیا 8 بیا 2 بیا 2 ګشتر 9 بیا 1 5 بیا 1. دا زما د موبایل نمبر دی. دا چاري و زما سره مرسته کوله دغه یې کوله پر دا و دا زما بچی دی، دا دې ورته ودې وګوري را دې هر سړی چې دغه کوي د خدای دپاره دې زما سره مرسته وکړي. که زکات که خیرات چې هره لارې هغه پر ما باندې نن صحیح ده. لپاره دې زما سره مطلب مرسته وکړي، دغه دې وکړي، کومک دې را سره وکړي. دغه زما د موبایل نمبر دی، یا دې ور ومېښوي دغه مې کوي چې هر سړی زما سره کوي هغه دغه د موبایل نمبر دی، دغه دې ښیي بس پر دا دې زما سره رابطه وکړي. بیا هم زه لیکم پر کاغذه باندې لیکم، دغه کوم یې باره بیا هر سړي ته ورښکاره کړم. جی ناظرین یہ ابھی ہاتھ جوڑ کے بھی اپیل کر رہے تھے جو ان کے بچے کی ہم نے بات سنی ہے. جو بھائی جس کے پاس یہ یہاں پہ کراچی کے اندر رہائش پذیر ہیں اسحاق بھائی، ہم ان سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، بھی ان سے موقف جانتے ہیں کس طرح آپ کے پاس آئے. اسحاق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. میں تمام چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر یہ جو آج کل کچھ پیج اور چینلز پر لوگ غریب اور بے مددگار لوگوں کے پاس جاتے، ان کے لیے لوگوں سے مدد مانگتے. میں ان سب چینلز والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ملک صاحب آپ کا اور ہمارے قدرت نیوز کا اور ہمارے کوئٹہ کے جو کچھ پیج ہے، کامران بلوچ ہو گیا، اپنا جمال ترقی ہو گیا، حسن اچکزے ہو گیا، ان سب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے کافی غریبوں کا مدد کیا اس طرح ویڈیو کلپ چلا کر. یہ ہمارے ایک دوست ہے چمن سے آیا ہوا ہے، ان کا بچہ جو ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے. کوئٹہ میں اس کو کوئٹہ کے علاج سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے کراچی آیا. اب کراچی میں ان کے جو بات کریے کہ کوئٹہ میں علاج کی مطمئن، کیونکہ وہاں پہ کیا اتنی فیسلٹی نہیں ہے جس طرح کہ کراچی کے اندر ہے، کیا علاج کے صحت کے شعبے میں.
پورے بلوچستان میں علاج اور معالجے کے لیے وہاں پر کوئی سہولت میسر نہیں ہے. وہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، بہت کافی سارے سینئر ڈاکٹرز ہیں. وہاں اپنا سامان نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں اور وہاں کے عوام تو بہت سخت حالات سے گزر رہے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ یہاں پہ اسحاق بھائی نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ ڈاکٹرز وہاں پہ بہت ہیں، وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں جیسے پیشنٹ کے لیے ہوتی ہیں، مریضوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹروں کے لیے ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ بنیادی چیزیں بالکل نہیں. جیسے کہ ابھی وہاں کے موجودہ وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کے لیے اور ان کی کابینہ کے لیے اور وہاں پہ جو منتخب اراکین ہیں ان کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہے ہیں. بھائی اسحاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بنیادی چیزیں ہیں پیشنٹ کے حوالے سے، ڈاکٹروں کے حوالے سے وہ نہیں ہیں، تو وہاں مطمئن نہیں ہو سکے، تو اس لیے یہ بچوں کو یہ لے کر یہاں کراچی آئیں. اسحاق صاحب آگے آپ بات کنٹینیو رکھیں. ہمارے یہ چمن کا رہائشی ہے قوم سے، یہ ہمارا پشتون اچکزئی فانزئی ہے. یہ بہت سخت پریشان ہے، بہت پریشانی کے حالات سے گزر رہا ہے. ہمارے یہاں تو سارے غریب لوگ ہیں، فروٹ کے ٹھیلے ہیں یا ہوٹلز وغیرہ ہے. یہاں ان کے لیے ہم نے جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر لیا. اب مزید یہ بہت سخت پریشان ہے. میں مالدار لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بچے کی زندگی بچانے کے لیے ان کی والد کے ساتھ مدد کرے. یہی ہمارے خدائی خدمتگاری ہے. اس خدائی خدمتگاری کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے. میں تمام پاکستان کے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، جن کی بس میں کچھ ہو تو ان کے ساتھ مدد کرے. کہتا ہے کہ ایک انسان کا زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایک بچہ جو معصوم بچہ ہے، ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کی والد کے ساتھ مدد کرے. ایک بار پھر میں میڈیا والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام مالدار بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس بھائی کے ساتھ مدد کرے. یہ بہت مجبور ہے، حالانکہ یہ بندہ میں جانتا ہوں یہ اپنے محنت مزدوری سے اپنا گھر پال رہا ہے. یہ ایک اکیلا بھائی ہے، یہ ان کے اور کوئی بھائی نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے. تو ان کا والدہ بہت پریشان ہے. وہ روزانہ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بچے کا مدد کرے. پہلے تو یہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے، اور پھر ان کا 2 بچے ہیں. ایک وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، دوسرا بیچارہ بیمار پڑ گیا. اب ان کا ایک چھوٹا سا بیٹی اور ایک ان کا گھر والا چمن میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی منتظر ہے. اللہ کرے کہ ان کا علاج جلد سے جلد ہو جائے اور اللہ کرے کہ ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ ان کی مدد کریں. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے ان کی کہانی سنی ہے کہ ابھی اس وقت یہ ماں گھر میں صرف اکیلا، کوئی ان کے ساتھ مدد کرنے والا نہیں. دوسری بات یہ رہی کہ ان کے جو اہل خانہ کی بات کی جا رہی ہے تو ان کے اندر ایک بیٹی ہے چھوٹی، اور ان کی جو گھر والی جو بیوی ہے ان کی وہ بھی اس ٹائم، اور ان کی جو والدہ خاص کر وہ ان کے منتظر ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا بچہ کب وہاں سے کراچی سے صحت یاب ہو کر چمن پہنچے گا. اور جو ان کا ایک بیٹا اور ہے وہ جو مدرسہ میں پڑھتا ہے. تو ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کا جو بھی بات چیت ہے، جو بھی جس طرح ان کو یہ پریشانی کا شکار ہے، جس طرح ان کو پریشانیوں نے گھیرا ہوگا، وہ ان کی بات آپ تک پہنچائیے. ناظرین، اگر ناظرین کوئی بھی مدد کرنا چاہے تو ان کا نمبر ہم نے منشن کیا ہوا ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس کے اندر اور بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو سکتی ہے آپ کو نہ ہو سکے، تو ڈیلی قدرت کے آفیشیل پیج کے اوپر ایک نمبر دیا ہوگا، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم ان کی مدد کریں گے. اگر ہمارے اندر جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ بچہ صحیح طریقے سے صحت مند ہو کر یہ بھی اپنی نئی زندگی جیے گا.